آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروف تھا۔ صوبیہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضاعی بھائی ہوئے۔ عرب کے شہر باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی۔ ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ ایک خاتون حلیمہ بنت ابی ذؤیب کو کوئی بچہ نہ ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی، جس کی ایک جھلک آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ حضرت حلیمہ کے والد ابو ذؤیب کا نام عبداللہ بن حارث تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزیٰ تھا اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ کے رضاعی بھائی بہن ہوئے، جن کے نام یہ ہیں عبداللہ، انیسہ، جدامہ، ان کا لقب شیمہ تھا اور اسی سے وہ مشہور ہوئیں۔ وہ قدر بڑی تھیں اور آپ کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر موجود رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب مکہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینے سے دودھ اتنا نکلا حتیٰ کہ اب آپ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر دودھ پیا، پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو دیکھا کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دھوا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری۔ مکہ سے واپسی کے دوران میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئیں اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لیا، مگر وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے۔ میاں بیوی خوب دودھ پیتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا۔ یوں ہی اس خانوادے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی، چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھیں اس کے پیش نظر چاہتی تھی کہ آپ کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کیوں نہ آپ کے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئی اور حلیمہ آپ کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر واپس ہوئیں اور آپ تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا،
جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔